بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کعب اشرف کے قتل کے بعد کچھ اور جنگی سرگرمیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک غزوہ بحران ہے اور اس کی قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہدوں کے ساتھ ربیع الاخر سن 3 ہجری میں کی تھی، سرزمین بحران کی طرف، جو کہ حجاز کے راستے میں فرع کی جانب ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ 2 مہینوں قیام کیا تھا سن 3 ہجری میں۔ پھر مدینہ لوٹ آئے تھے اور اس غزوے میں کسی جنگ وغیرہ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سریہ پیش آتا ہے، اور یہ غزوہ احد سے پہلے آخری اور سب سے کامیاب جنگی سرگرمی تھی، جو کہ جمادی الاخرہ سن 3 ہجری میں پیش آئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سریے کی تفصیل یہ ہے کہ بدر کے بعد قریش برابر بے چین اور پریشان تھے، اور اسی درمیان گرمی کا زمانہ آ پہنچا اور ان کے شام کی طرف تجارت کا وقت قریب آنے لگا، تو ان کو ایک دوسرا غم ستانے لگا کہ اب شام کا راستہ محفوظ نہیں ہے، ہم شام کی تجارت پر کیسے جائیں گے۔ صفوان ابن امیہ نے قریش سے کہا، جس کو کہ اس بار کے قافلے کے امیر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے ہماری تجارت کے راستے کو غیر محفوظ کر دیا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ان سے اور ان کے صحابہ سے کیسے نمٹیں گے، اور وہ لوگ برابر ساحل پر موجود رہتے ہیں، اور ساحل کے آس پاس بسنے والوں نے بھی ان سے معاہدہ کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے، بلکہ ان میں سے عام لوگ، بہت سارے لوگ تو ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں، تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم جائیں کدھر سے شام کی طرف، اور اگر ہم مکہ ہی میں رہ گئے تو ہم اپنا راس مال جو ہے، اصل مال کیپٹل، وہ بھی کھا جائیں گے، اور اس طرح تو ہمارا زندہ رہنا ہی ممکن نہیں ہوگا۔ مکہ میں ہمارا گزارا ہی تجارت پر ہے، ہم گرمی میں شام اور سردی میں حبشہ کی طرف تجارت کرتے ہیں۔ اسی پر بات ہوتی رہی کہ اسود ابن عبد المطلب نے صفوان سے کہا کہ ساحل والے راستے سے تھوڑا دور ہٹ کر کے عراق والا راستہ اختیار کرو، تھوڑا لمبا ضرور ہے، لیکن پھر نجد ہوتے ہوئے شام کی طرف نکل جاؤ، اور مدینہ کے مشرقی جانب سے، مدینہ سے بہت دوری سے گزرو، اور اس طرح سے تم مسلمانوں کے علاقے سے بہت دور سے گزر جاؤ گے۔ لیکن قریش کو اس راستے کا مطلق علم نہیں تھا، تو اسود ابن عبد المطلب نے صفوان ابن امیہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ فرات ابن حیان کو اپنا گائیڈ اور اپنا رہنما بنا کر کے ساتھ رکھ لیں، جو کہ بنو بکر ابن وائل کے ایک شخص تھے، اور قریش کا یہ قافلہ اسود ابن عبد المطلب کے مشورے کے مطابق صفوان ابن امیہ کی قیادت میں نکلتا ہے، اس نئے راستے سے ہوتے ہوئے، مگر ان کی شامت یہ تھی کہ اس قافلے کی پوری خبر، پوری تفصیل اور اس کے سفر کا راستہ، سب کچھ اس کی خبریں مدینہ پہنچ گئی۔ وہ اس طرح کہ سلیط ابن نعمان جو کہ اسلام لا چکے تھے، ان کا اور نعیم ابن مسعود کا ایک بار ساتھ ہوا، اور نعیم اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو دونوں نے بیٹھ کر کے ساتھ میں شراب پی۔ جب نعیم پر شراب بہت چڑھ گئی تو انہوں نے سارا واقعہ سلیط ابن نعمان کو سنا دیا۔ سلیط بڑی تیزی سے آ کر کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ایک لشکر تیار کرتے ہیں جو 100 مجاہدین پر مشتمل تھا، اور اس کی قیادت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کرتے ہیں، اور وہ بڑی تیزی سے اس قافلے کو لے کر کے، اس جنگی دستے کو لے کر کے پہنچتے ہیں، اور اچانک قافلے پر حملہ بول دیتے ہیں، اور قافلہ بالکل غافل رہتا ہے۔ اس وقت یہ قافلہ نجد کی سرزمین پر ایک چشمے کے کنارے اترا تھا، جس چشمے کا نام قردہ تھا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے پر غالب آ جاتے ہیں۔ صفوان ابن امیہ کے لیے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا، وہ بلا کسی مقابلے کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے قافلے کے دلیل اور رہنما گائیڈ حضرت فرات ابن حیان کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 اور آدمیوں کو اور سارا مال غنیمت سمیٹ کر کے، جو کہ بہت سارے برتنوں اور چاندی پر مشتمل تھا، مدینہ واپس آتے ہیں۔ اس ساز و سامان کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے اندازہ کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو اس لشکر کے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا، اور غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے الگ کر لیا۔ فرات ابن حیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی مار تھی قریش پر، اتنی بڑی مصیبت تھی بدر کے بعد، کہ قریش بالکل بلبلا اٹھے، اور ان کا غم اور ان کی حسرت اور بڑھ گئی، اور ان کے سامنے سوائے اس کے کہ یا تو وہ اپنے تکبر سے بعد آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح اور سمجھوتا کر لیں اور ایمان لے آئیں، یا پھر کسی ایسی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کو واپس ان کی عزت و شوکت دلا سکے، یا ان میں سے کسی ایک فریق کا، ان کا یا مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کر دے۔ مکہ والوں نے جنگ و جدال کا راستہ اختیار کیا، اور بدلہ لینے پر ان کا اصرار اور بڑھ گیا، اور مسلمانوں سے وہ ایک فیصلہ کن مقابلے کی تیاری کرنے لگے، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کی مکمل تیاری کرنے لگے۔ یہ گزشتہ جو واقعات پیش آئے، یہ سب جنگ احد کا، غزوہ احد کا سبب بنے۔ پھر اس کے بعد قریش جنگ احد کی تیاری کرنے لگی، غصے میں بھری ہوئی تھی قریش کی پوری برادری، کیونکہ بدر اور بدر کے بعد کئی موقعوں پر ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور بدر میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کا بے دریغ قتل ہوا تھا، اور اس کے اندر اسی وجہ سے پوری قوم قریش کے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ مارے غصے کے ان تکلیفوں پر، ان غموں پر روتے بھی نہیں تھے، اور جو قیدی مدینہ میں باقی رہ گئے تھے ان کا فدیہ بھیج کر ان کو جلدی چھڑانے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے، تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کتنے غمگین ہیں اور ان کو کتنا صدمہ ہے۔ غزوہ بدر کے بعد قریش اس بات پر متفق ہو جاتی ہے کہ ایک فیصلہ کن جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی جائے گی جو اس کے غصے کو ٹھنڈا کر سکے اور اس کے کینے کو ختم کر سکے، اور اس کے لیے اس مارکے کو لڑنے کے لیے وہ لوگ تیاری کرنے لگے۔ اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، ابو سفیان ابن حرب، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور اکثر زعماء قریش کے بڑے بڑے سردار پوری لگن
اور جوش کے ساتھ اس فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں لگ گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا تھا، اس کا سارا سامان ان لوگوں نے محفوظ کر لیا، اور جن لوگوں کا سامان تھا ان سے کہا کہ محمد نے ہمارے گھروں کو یتیم اور بے سہارا کر دیا ہے، ہمارے اچھے اچھے سرداروں کو قتل کروا دیا ہے، لہذا آپ لوگ ہماری مدد کیجئے اور اس مال کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا لشکر تیار کرنے دیجئے جس سے ہم ان سے بدلہ لے سکیں مسلمانوں سے۔ لوگوں نے یہ بات مان لی اور اس مال کو بیچا گیا، اور یہ 1000 اونٹ تھے اور مال 50,000 دینار تھا۔ اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، وہ لوگ اسے خرچ بھی کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا سامان بھی ہوگا، پھر وہ مغلوب بھی ہوں گے۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے نفل صدقے کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا رکھا جو اس غزوے میں مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ حبشہ اور کنانا اور تہامہ کے لوگوں میں سے سب سے ان لوگوں نے مدد کے لیے دروازے کو کھلا رکھا اور ان کو قریش کی مدد اور اس لشکر کی تیاری میں تعاون کرنے کے لیے ہر طرح سے ابھارا۔ صفوان ابن امیہ نے ابو عزہ شاعر کو، جو کہ بدر میں قید ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو بلا فدیہ لیے چھوڑ دیا تھا، اس کو بھڑکایا اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ اس جنگ میں مارا بھی جاتا ہے تو وہ اس کے بال بچوں کی کفالت کرے گا، اور اگر زندہ لوٹ آتا ہے تو اس کو مال و منال دے کر کے مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ ابو عزہ صفوان ابن امیہ کے اس ورغلانے پر آ کر کے لوگوں کو شعر کہہ کر کے بھڑکانے لگتا ہے، اور ابو سفیان بھی مسلمانوں کے خلاف غصے میں بھرا ہوا تھا۔ ان سب لوگوں نے ایک دوسرے شاعر مصعب بن عبد مناف الجمحی کو بھی لوگوں کو ورغلانے پر آمادہ کیا، اور مصیبت اس وقت اور بڑھ گئی جب آخری سریے میں جو زید بن حارثہ کا سریہ تھا، جو نقصانات قریش کو اٹھانے پڑے، جس نے کہ ان کی کمر توڑ دی تھی اور ان کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا تھا، یہ ساری باتیں ان کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی، اور وہ لوگ اس لشکر کی تیاری میں پورے حوصلے اور پوری قوت کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور جب سال پلٹا اور مکہ نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور 3000 جنگجو قریش کے اور دوسرے قبائل کے اور بعض حبشی قبائل کے قریش کا ساتھ دینے کے لیے اکٹھا ہو گئے، اور قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ ساتھ میں عورتوں کو بھی لے چلیں تاکہ ان کے لیے جنگ میں ثابت قدم رہنے کا زیادہ سبب بنے، اور اس لیے انہوں نے بعض عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لیا جو تقریباً 15 عورتیں تھیں، اور سامانوں کو لے کر کے چلنے کے لیے اس قافلے میں 3000 اونٹ تھے اور 200 شہسوار تھے، اور
700 درہیں تھیں جو دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے رکھی گئی تھیں۔ عام قیادت اس بار بھی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ شہ سواروں کی جماعت کے کمانڈر خالد بن الولید تھے، اور ان کے معاون کے طور پر ان کے ساتھ اکرمہ ابن ابی جہل تھے۔ جھنڈا بنو عبد الدار کے ہاتھوں میں تھا۔ مکہ کا یہ لشکر اس مکمل تیاری کے بعد مدینہ پر چڑھائی کے لیے مکہ سے نکلتا ہے، اور پرانے حملے اور پرانے غصے سے ان کے دل کھول رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مدینہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے متعین کیا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ سے چلتا ہے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت تیز رفتار خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں، جس میں اس لشکر کی پوری تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس کا قاصد یہ خط پہنچاتا ہے، اور بڑی تیزی سے چل کر کے مکہ اور مدینہ کا فاصلہ 3 دن میں طے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط دیتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط کو پڑھتے ہیں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مدینہ آتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار کے سرداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور ہنگامی صورتحال کے لیے مسلمانوں کو تیار کرتے ہیں۔ مدینہ میں بھی جنگ کے لیے، غزوے کے لیے نکلنے کی مکمل تیاری رہتی ہے۔ کوئی بھی آدمی بلا ہتھیار بند رات نہیں گزارتا، یہاں تک کہ نماز میں بھی لوگ ہنگامی حالت کے لیے ہتھیار ساتھ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور انصار کے کچھ لوگ، جن میں سے سعد ابن معاذ اور سعید ابن حضیر اور سعد ابن عبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین ہوتے ہیں، اور یہ لوگ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہتھیار بند ہو کر کے پہرے داری کرتے ہوئے رات گزارتے تھے، اور مدینہ کے طرف آنے والے راستوں اور مدینہ کے دروں پر نگرانی اور پہرے داری کے دستے بیٹھا دیے گئے، اس خوف سے کہ کہیں اچانک کفار کے حملے کے نتیجے میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ مسلمانوں نے کچھ جاسوسی ٹکڑیاں بھی بھیجیں جو دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے، اور یہ ان راستوں پر چکر لگاتی تھی جو مدینہ کی طرف آتے تھے، اور جن سے مشرکوں کا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا امکان تھا۔ اور اس طرح سے یہ مکی لشکر مدینہ کے 4 دیواریوں کی طرف، مدینہ کے حدود کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے، اور جب یہ مدینہ سے قریب آنے لگتا ہے تو مسلمان اس لشکر سے مقابلے کی تمام طرح کی تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم ان تیاریوں کو اگلے درس میں سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔